والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ تو ہم لوگ استقبال قبلہ کے متعلق پڑھ رہے تھے، تو کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھی، اسی کو آج پڑھیں گے۔ تو آج جو ہے قبلہ سے متعلق باتیں جو رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ وَإِنْ خَفِيَتِ الْقِبْلَةُ فِي الْحَضْرِ سَأَلَ وَاسْتَدَلَّ بِمَحَارِيبِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ أَخْطَأَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَإِنْ خَفِيَتْ فِي السَّفَرِ اجْتَهَدَ وَصَلَّى وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، کہ اگر کسی آدمی سے قبلہ مخفی ہو جائے حضر میں، مقیم کی حالت میں، تو وہ انسان پوچھے گا اور مسلمانوں کی محراب، منبر و محراب سے استدلال کرے گا، اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو وہ اعادہ کرے گا، فعلیہ الاعادہ۔ یعنی مؤلف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ مقیم ہیں، گھر پر موجود ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ قبلہ کے علاوہ نماز پڑھ لیں، اور اگر غلطی سے پڑھ بھی لیتے ہیں اور بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو نماز ادا کیا ہے وہ قبلہ کے علاوہ ادا کیا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں اعادہ کرنا ہوگا۔ کہ پہلے تو یہ بتلایا گیا کوشش کرے، سأل یعنی سوال کرے، لوگوں سے پوچھے، اور مسلمانوں کے جو منبر و محراب ہے واستدل بمحاريب المسلمین، مسلمانوں کے جو منبر و محراب ہیں، یعنی آج کے زمانے میں جو مسجد کے منارے وغیرہ ہیں، مسجد کے دروازے وغیرہ ہیں، اس کو دیکھ کر کے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے، کیونکہ قبلہ تو شرط استقبال قبلہ تو شروط میں سے ہے، تو یہ تو واجب ہے۔ تو استدلال کرے گا، جاننے کی کوشش کرے گا مسلمانوں کی منبر و محراب سے، یعنی محراب سے مراد یہاں پہ مکان الصلاۃ، واستدل بمحاریب المسلمین، یعنی محاریب سے مراد مکان الصلاۃ، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ تو بہرحال پوری کوشش کرے گا، اور اگر غلطی ہو جائے، یعنی کوشش کے باوجود غلطی ہو جائے، فإن أخطأ فعليه الإعادة، یعنی دوبارہ آپ کو نماز پڑھنے کے بعد پتہ یہ چلے کہ آپ نے دوسرے جانب نماز ادا کیا ہے، قبلے کی جانب نماز ادا نہیں کیا ہے، تو کہنا ہے کہ اعادہ کریں گے۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وَإِنْ خَفِيَتْ فِي السَّفَرِ، یعنی سفر میں اگر یہ چیز مخفی ہو جائے، آپ سے قبلہ کا پتہ نہ چلے، تو اس تحت اجتہاد کرے گا، وصلى، اور نماز پڑھے گا اجتہاد کے ذریعے سے، ولا اعادۃ علیہ، اور اعادہ نہیں کرے گا۔ یعنی تفریق کر رہے ہیں یہاں پر سفر اور حضر میں، گویا کہ تفریق کر رہے ہیں کہ حضر میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر غلطی ہو جائے تو اعادہ کرنا ہوگا، اور اگر سفر میں غلطی ہو جائے، یعنی حضر میں غلطی ہو جائے تو اعادہ کرنا ہوگا، اور سفر میں غلطی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جبکہ تفریق کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تفریق کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ہاں المہم یہ ضروری ہے، جاہل انسان یعنی جو قبلہ کو نہیں جانتا ہے، اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اجتہاد کرے، یعنی حد درجہ اجتہاد کرنے کی کوشش کرے، اور اجتہاد کے باوجود بھی اگر غلطی ہو جائے تو چاہے سفر ہو یا حضر ہو، اعادہ کی ضرورت نہیں۔ مؤلف کے نزدیک یا حنابلہ کے نزدیک، یہ حنابلہ کا مسئلہ ہے، حنابلہ تفریق کرتے ہیں سفر اور حضر میں، لیکن صحیح قول کے مطابق یا راجح قول کے مطابق یعنی تفریق کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ المہم اجتہاد کرنا ہوگا، اجتہاد کے ذریعے سے۔ اگر آپ نے اجتہاد کیا، مکمل اجتہاد کیا، آپ نے کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود غلطی ہو جائے تو اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ صحیح بات یہ ہے۔
اس کے بعد آخری مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ وَإِنِ اخْتَلَفَ مُجْتَهِدَانِ لَمْ يَتَّبِعْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَيَتَّبِعُ الْأَعْمَى وَالْعَامِ أَوْسَقُهُمَا فِي نَفْسِهِ کہ مثال کے طور پر ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ دو مجتہد اختلاف کر جائے، یعنی دو مجتہد کا اختلاف ہو جائے قبلہ کے تعلق سے، کوئی آدمی کہے قبلہ ادھر ہے اور دوسرا کہے قبلہ ادھر ہے، دونوں کا اختلاف ہو جائے تو کہنا جب دو مجتہد ہے تو گویا کہ ہر مجتہد دوسرے کو غلط سمجھ رہا ہے، دوسرے کے اجتہاد کو غلط سمجھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں دونوں کے لیے جائز ہوگا ہی نہیں کہ دوسرے کی بات مان لے، کیونکہ وہ اس کو غلط مان رہا ہے، یہ مجتہد اس کو غلط مان رہا ہے اور وہ مجتہد اس کو غلط مان رہا ہے، تو گویا کہ اس کی بات اگر مان کے وہ عمل کرے گا تو غلط پر عمل کرے گا، غلطی پہ عمل کر رہا ہے۔ تو کہہ رہے کہ ایسی صورت میں جب دونوں مجتہد ہو اور پھر اختلاف کر جائے، وہ کہے کہ نہیں بھائی قبلہ ادھر ہے، وہ کہے قبلہ ادھر ہے، اور اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں دونوں ایک دوسرے کی اتباع نہیں کریں گے، اپنی اجتہاد کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ اور ان کے علاوہ کی بات بتلائی جا رہی ہے کہ ان کے علاوہ جو لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو اعمیٰ ہیں یعنی جو شریعت کو نہ جاننے والے ہیں اور عامی لوگ ہیں، وہ انسان دونوں میں سے جس کو اپنے پاس زیادہ ثقہ پاتا ہے، ثقہ جانتا ہے کہ یہ انسان ہمارے نزدیک ثقہ ہے یا زیادہ علم والا ہے، ہم ان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، تو وہ جو ثقہ اس کے نزدیک ہوگا اس پر کیا ہے بھروسہ کر لے گا اور اس کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ یہ آخری مسئلہ بتلایا گیا تھا۔ اس کے بعد الشرط السادس، چھٹی شرط، یعنی نماز کے جو شروط تھے اس میں سے آخری شرط بیان کی جا رہی ہے۔ الشرط السادس وہ کیا ہے؟ النیہ، یعنی نیت کیا ہے بھائی؟ نیت کا معنی کیا ہے؟ النیۃ للصلاۃ بعینہا، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ بعینہ نماز، یعنی جو نماز آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں اس نماز کی نیت کرے، جو نماز آپ ابھی پڑھنا چاہ رہے ہیں اس نماز کی نیت کرے۔ تو نیت کا معنی کیا ہے؟ نیت کا معنی لغت میں ہوتا ہے القصد یعنی قصد کرنا، یعنی عزم کرنا، یعنی دل کا کسی چیز پر عزم کرنا، دل کا کسی چیز پر عزم کرنے کا نام کیا ہے؟ لغت میں نیت ہے۔ اور شریعت میں نیت کا معنی ہوتا ہے کہ العزم علی فعل العبادہ، العزم علی فعل العبادہ تقربا الی اللہ تعالی، تقربا الی اللہ تعالی، یعنی عبادت کو انجام دینے کے لیے عزم مصمم کرنا، تقرب کی خاطر، تقرب الی اللہ کے لیے، تقرب حاصل کرنے کے لیے عزم مصمم کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ اس کو نیت کہتے ہیں، شریعت میں نیت کہتے ہیں۔ اور شریعت کو مشروع قرار دینے کی حکمت کیا ہے؟ یعنی شریعت کے اندر نیت کو مشروع قرار دینے کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کی دو حکمت بیان کی گئی ہے۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ تمییز العبادات عن العادات، یعنی تمییز العبادات عن العادات، یعنی نیت ہی کے ذریعے سے عبادت اور عادت میں تفریق کر سکتے ہیں۔ یعنی کیسے تفریق کریں گے؟ مثال کے طور پر کہ انسان کبھی کبھی غسل جو کرتا ہے عبادت کے لیے کرتا ہے اور کبھی کبھی پاکی کے لیے کرتا ہے، اسی طریقے سے کبھی کبھی سجدہ اللہ کے لیے کرتا ہے، کبھی کبھی غیر اللہ کے لیے بھی کرتا ہے، تو تفریق کیسے کریں گے کہ اللہ کے لیے ہے یا غیر اللہ کے لیے؟ یہ سجدہ تو سجدہ ہے، یہ غیر اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے لیے ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ تفریق کیسے کی جائے گی؟ نیت ہی کے ذریعے سے تفریق کی جائے گی کہ جو نیت اس کے اندر ہے اسی نیت کے ذریعے تفریق کی جاتی۔ تو گویا کہ یعنی پہلی حکمت یہ ہے تمییز العبادات عن العادات، کہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں وہ عبادت کی غرض سے کر رہے ہیں یا یہ کہ عادات کے طور پر کر رہے ہیں۔ آپ کو نہانا ہے بس نہا رہے ہیں، لیکن اس میں عبادت کی نیت نہیں ہے، ویسے ہی نہانا ہے، آپ کو من کرتا ہے نہانے کا، نہا رہے ہیں، تو یہ کہیں گے عادات ہیں، یا تنظیف کے لیے نہا رہے ہیں، ٹھنڈا حاصل کرنے کے لیے نہا رہے ہیں تاکہ آپ پاک ہو جائے، گندگی سے پاک ہو جائے، اس لیے نہا رہے ہیں۔ تو یہ تفریق کرنے والی چیز نیت کے ذریعے سے، یعنی عبادت کو عادت سے تفریق کر سکتے ہیں، عبادت کو عادت سے تفریق کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ عبادت ہے یا عادت ہے، تفریق کر سکتے ہیں۔ اور دوسری حکمت یہ بتلائی گئی ہے تمییز العبادات بعضها عن بعض، تمییز العبادات بعضها عن بعض، یعنی تمییز العبادات بعضها عن بعض، یعنی نیت ہی کے ذریعے سے عبادات کے درمیان بھی تفریق کر سکیں گے،
یعنی عبادت کچھ فرض بھی ہے، کچھ نفل بھی ہے، کچھ فرض ہے کچھ نفل ہے، تو کیسے تفریق کریں گے کہ یہ فرض ہم پڑھ رہے ہیں نماز یا ایک نفل نماز پڑھیں؟ کیسے تفریق کریں گے؟ یہ ہے تو عبادت ہی دونوں، یعنی عبادت کو عادت سے بھی تفریق کر سکتے ہیں نیت کے ذریعے سے، اور عبادت کو عبادت کے ذریعے سے بھی تفریق کر سکتی ہے، عبادت فرض ہے یا نفل ہے، یہ بھی تو تفریق کرنا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ تمییز العبادات بعضها عن بعض، یعنی عبادات کے درمیان عبادت کے درمیان تفریق کرنے کے لیے کہ جو ابھی ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں یا جو ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے، فرض ہے یا نفل ہے، یہ تفریق بھی نیت ہی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ تو بہرحال نیت کیا ہے بھائی، یا نیت کیا ہے؟ نیت کی جگہ یہ دل ہے، یا نیت کیا ہے؟ نیت کی جگہ کیا ہے؟ یہ دل ہے۔ دل میں نیت کیا جاتا ہے، یعنی زبان کے ذریعے سے نیت نہیں کیا جاتا ہے، الفاظ کے ذریعے سے نیت نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ الفاظ کے ذریعے سے نیت کرنا یہ بدعت ہے۔ اب کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں ابھی ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا عصر کی نماز ابھی میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ دل کی جگہ، نیت کی جگہ دل ہے، نیت کی جگہ دل ہے۔ آدمی دل میں نیت کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان وضو کرنے کے لیے پانی کے پاس جا رہا ہے تو یہی نیت ہے، وضو اذان ہوئی ہے اور کوئی آدمی چل کر جا رہا ہے نل کے پاس یا پانی کے پاس، یہ نیت گویا کہ اس کے دل میں نیت ہے، وضو کرنے کی نیت ہے، وہی نیت ہے۔ اس کے لیے زبان سے ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اب وضو کرنے کے لیے جا رہا ہوں یا میں اب ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ اس کو بدعت کہا گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیت کی جگہ کیا ہے؟ یہ دل ہے۔ ہمیشہ دل ہی میں نیت کیا جائے گا سوائے حج کے، یعنی حج کے اندر، یعنی حج اور عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کہ زبان کے ذریعے سے نیت کریں گے، حج اور عمرہ۔ اس کے علاوہ جو باقی جتنی عبادات ہیں، اگر آپ اس کو عبادت مانتے ہیں، آپ اس کو عبادت مانتے ہیں، وضو عبادت ہے، نیت شرط ہے، جو بھی جس کو بھی آپ عبادت میں شمار کرتے ہیں نیت شرط ہے، انما الاعمال بالنیات، جس کو بھی آپ عمل مانتے ہیں یا ایک عبادت مانتے ہیں اس کے لیے نیت کیا ہے؟ شرط ہے، سوائے حج اور عمرہ کے۔ وہاں پر حج اور عمرہ میں انسان زبان سے نیت کرے گا، یعنی لبیک عمرہ یا لبیک حجن، اور زبان کے ذریعے سے صراحت کے ساتھ اللہم لبیک عمرہ یا اللہم لبیک حجن، یا ایک حجن و عمرہ، یعنی اپنی زبان صراحت کے ساتھ نیت کرے گا۔ ورنہ اس کے علاوہ تمام جگہوں پر، تمام عبادات میں نیت کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے۔ اگر آپ وہ ارادہ کرتے ہیں دل میں نماز پڑھنے کی، وہی نیت ہے، اس کے لیے زبان سے ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زبان سے ادا کرنا یہ بدعت ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ بہرحال نیت کیا ہے؟ نیت عبادات کے اندر کیا ہے؟ بہت ہی اہم ہے، جیسا کہ سفیان ثوری کا قول ہے کہ ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، کہ میں نے جو اپنی نفس کا معالجہ کیا، وہ سب سے زیادہ جو میں نے معالجہ کیا وہ نیت ہی ہے۔ سب سے زیادہ جو میں نے اپنی نیت کو درست کرنے کی کوشش کی، یعنی سب سے زیادہ جس کو میں نے درست کرنے کی کوشش کی وہ کیا ہے؟ وہ نیت ہی ہے۔ اور نیت ہی کی وجہ سے، جیسا کہ ابن مبارک کا قول ہے کہ رب عمل صغیر تعظمہ النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ، یعنی عمل کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمل کی کیا اہمیت ہے عبادات کے اندر۔ ابن مبارک کا قول ہے کہ رب عمل صغیر، یعنی عمل تو بہت سارے چھوٹے عمل وہ بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے بن جاتے ہیں، تعظم النیہ، نیت کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ وہ چیزیں بڑی بن جاتی ہے، نیت ہی کی وجہ سے۔ ہے تو عمل معمولی، لیکن نیت کی وجہ سے وہ عمل کیا ہے؟ بڑا بن جاتا ہے۔ ورب عمل کبیر، یعنی بہت سارے بڑے اعمال وہ نیت ہی کے تصغر النیہ، نیت کی وجہ سے وہ سب کیا ہے؟ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نیت کا یہ مقام ہے
یعنی عبادات کے اندر. تو بہرحال جیسا کہ اس حدیث کے اندر خود کہہ دیا گیا انما الاعمال بالنیات، کہ نیت ہی پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے، نیت ہی کے اوپر تمام اعمال کا دار و مدار ہے. قبول ہونا نہ ہونا، صحیح ہونا نہ ہونا، ان تمام کا دار و مدار نیت ہی کے اوپر ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ الشرط السادس النیت للصلاۃ بعینہا، یعنی بعینہ نماز کی نیت کرنا، یعنی جس نماز کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، اس نماز کی آپ نیت کریں گے. وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى التَّكْبِيرِ بِالزَّمْنِ الْيَسِيرِ إِذَا لَمْ يَبْسُقْهَا. کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ آپ کیا ہے تکبیر کہہ رہے ہیں، تکبیر تحریمہ سے کچھ پہلے، زمن یسیر یعنی کچھ پہلے اگر آپ نیت کر لیتے ہیں اور اس کو فسخ نہیں کرتے، مثال اس کو فسخ نہیں کرتے ہیں، آپ نے نیت کیا کچھ پہلے کر لے تکبیر تحریمہ سے، آپ نے اس کو فسخ نہیں کیا بلکہ اسی نیت سے آپ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اسی نیت سے آپ یہاں انتظار میں ہیں، نماز کھڑے ہونے کے انتظار میں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کہہ رہے اگر تھوڑا سا پہلے بھی اگر آپ کیا ہے نیت کر لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ کیا ہے، یہ آخری شرط ہے. تو اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں.